ریکارڈنگ ہمارے پاس بھی ہے اور ذمہ داران کے پاس بھی ہے، انتظامی ذمہ داران کے پاس بھی ہے کہ وہ کہاں سے انجیکٹ کرواتا رہا، اس کے جو بھی معاملات ہیں۔ اب دیکھیں کہ آپ چور کو بیچ میں بٹھا کے کہتے ہیں کہ ہم میں سے کوئی نہیں ہے۔ گلپور کے جتنے میڈیکل سٹور ہیں وہ وہاں پہ وہ سارے بندے بیٹھے ہوئے تھے، تو کوئی وہ خلائی مخلوق تو نہیں آتی یا کوئی وہ باہر سے بندہ تو نہیں آتا، انہی میں سے ایک بندہ ہے، ان میں ہی بیٹھا ہوا ہے۔ ان کو پرابلم یہ ہے کہ جو ممنوع ادویات ہیں اس کی سیل ہے، اس کے ساتھ کوئی بے نمبری ادویات جنہیں کہتے ہیں، ہمارے یہاں تو نمبر تو ان کے ہے ہی نہیں ہے نا، بے نمبری ادویات کی فروخت تو ہو رہی ہے۔ انہیں پرابلم یہ ہے کہ اب ہمارے خلاف گھیرا تنگ ہوگا۔ یہ انہوں نے ڈرگ انسپیکٹر کی ماں پہ کیا گیا ہے کہ ان کو صادق و امین ظاہر کرنے کے لیے انہوں نے یہ کام کیا ہے۔ نشہ آور ممنوع ادویات کی برمار ہے، ٹھیک ہے، اس پہ کیا کاروائی ہو رہی ہے، کیا عمل ہو رہا ہے، ابھی بھی حسب سابق وہی ہوا۔ ڈرگ انسپیکٹر صاحب نے یقیناً یہاں جو یہ کام کرتے ہوں گے انہیں کہا ہوگا کہ دیکھیں جی کہ آپ کی وجہ سے اتنا شور پڑائی ہو، تو انہوں نے یقیناً اپنی بولی بڑھائی ہوگی، حصہ پہنچا ہوگا۔ ہر جگہ پر وائرل ہے، نشاندہی کرنے کے باوجود لمحہ فکریہ یہ ہے کہ جو ڈرگ انسپیکٹر ہیں جن کی ذمہ داری ہے کہ فوری طور پر ایکشن لیتے، اور یہاں پر جتنے میڈیکل سٹور ہیں، ہم یہ نہیں کہتے کہ سب میڈیکل سٹور والے بھی اس طرح کی چیزیں فروخت کرتے ہیں، جو بھی اس طرح کی فروخت کر رہا ہے اس کے خلاف فوری طور پر کارروائی کرتے، چیکنگ کرتے، لوگوں کو پتہ چلتا کہ واقعی انہوں نے کوئی ایکشن لیا ہے، لیکن ان کو ابھی تک کوئی ٹس سے مس نہیں۔ کام ہے نشاندہی کرنا۔ ابھی یہ محکمہ صحت کے جو حکام بالا ہیں ان کے لیے بھی لمحہ فکریہ ہے کہ دیکھیں کہ ایک ابھی تک اس پہ کوئی کارروائی عمل میں نہ لائی جا سکی۔ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ انہوں نے اپنی بولی بڑھائی ہوگی، اپنا جو حصہ ہے، اپنی جو منتھلی ہے وہ بڑھا کے، انہیں کیا غرض ہے؟ ہم میں سے کوئی بھی، جو انہوں نے پریس کانفرنس کیا کہ ہم میں سے کوئی بھی اس طرح کے ادویات نہیں فروخت کرتا، تو ان کو چاہیے کہ رمیز بھائی کو نشاندہی کریں، تو اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ وقت ہمارے ساتھ سینٹرل یونین آف جرنلسٹ ضلع کوٹلی کے صدر رمیز اختر راجہ صاحب موجود ہیں۔ گزشتہ روز کے ایس میرج ہال گلپور میں ایس ایس پی کوٹلی کی جانب سے کھلی کچہری کا انعقاد کیا گیا، جس میں عوام کو درپیش مسائل کے اوپر لوگوں نے بات کی۔ وہاں پر رمیز اختر راجہ نے سب سے جو اہم پوائنٹ تھا وہ ریز کیا کہ اس معاشرے میں، اس علاقے میں سب سے زیادہ یہاں پر جن لوگوں کے اوپر ہم اعتماد کرتے ہیں، اور بالخصوص جو ڈاکٹر حضرات ہیں، میڈیکل سٹور کے بارے میں بتایا کہ ایک ایسا میڈیکل سٹور ہے جو نشہ آور ادویات فروخت کرتا ہے، لیکن جو ڈرگ انسپیکٹر ہیں ان کی جانب سے بھی ان کو کھلی چھٹی دی گئی ہے، یہاں پر کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں، بلکہ یہ بھی کہا گیا کہ وہ آتے ہیں، جب شکایت ہوتی ہے تو اپنی جو منتھلی ہے وہ لے کر اپنا ریٹ بڑھا کر چلے جاتے ہیں۔ رمیز اختر راجہ صاحب کیا کہتے ہیں کہ اس کے بعد پھر جو میڈیکل سٹور حضرات ہیں انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی، ایک چھوٹی سی، تو اس میں انہوں نے اپنا موقف دیا کہ ہم تو یہاں پر کوئی میڈیکل سٹور یہاں پر اس طرح کی کوئی نشہ آور ادویات نہیں فروخت کر رہا، اور نہ ہی ہم سے ڈرگ انسپیکٹر جو ہے نا وہ ماہانہ منتھلی لیتا ہے۔ تو اس حوالے سے کیا کہیں گے کہ انہوں نے کہا ہے کہ وہ میڈیکل سٹور جو ہے جو اس طرح کی ادویات فروخت کرتا ہے اس کی نشاندہی کی جانی چاہیے تھی، تو کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو ندیم بھائی آپ کا شکریہ کہ آپ نے مجھے ایک بار پھر یہاں بولنے کا موقع فراہم کیا۔ جو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے وہاں بھی بات کی تھی، تو جو کھلی کچہری لگائی گئی وہ حسب سابق وہ نشستم گفتم برخاستم سے زیادہ کچھ نہیں تھی۔ ابھی تک تقریباً 1-1.5 ہفتہ ہو گیا، ابھی تک اس پہ کوئی کارروائی، کوئی بھی کسی بھی پوائنٹ پہ، کسی بھی مسئلے پہ کوئی عمل درآمد نہ ہو سکا، اس کے حل کے لیے کوئی حل نہیں نکالا جا سکا۔ اس کے بعد جو ہے کہ آپ نے جو ذکر کیا کہ پریس کانفرنس کی گئی، ہمارا کام ہے نشاندہی کرنا۔ ہمارے پاس نہ تو کوئی اختیار ہے کہ ہم کوئی مسائل کا، کسی خرابی کا کالا کامہ کر سکتے ہیں۔ ہمارا کام ہے نشاندہی کرنا، آگے اس کی جو مسئلہ ہے، اس کے جو پرابلم ہے اس کو سالو کرنا، اس کا خاتمہ کرنا، وہ انتظامیہ کا کام ہے۔ تو جہاں تک میڈیکل سٹور مالکان نے پریس کانفرنس کی، وہ آپ بھی سمجھتے ہیں، آپ سمیت ہر جو صاحب رائے، صاحب عقل، باشعور بندہ ہے وہ سمجھتا ہے کہ کس کی ماں پہ یہ کام کیا گیا ہے۔ یہ انہوں نے ڈرگ انسپیکٹر کی ماں پہ کیا گیا ہے کہ ان کو صادق و امین ظاہر کرنے کے لیے انہوں نے یہ کام کیا ہے۔ اور ابھی تک دیکھیں کہ
तकरीबन कितना हफ्ता डेढ़ हफ्ता 10 हो दिन हो चुके हैं गया। मेरे ख्याल से 4 तारीख को खुली कचहरी थी यहाँ पर बारोज जुमरात। बिल्कुल सही है। तो 10 दिन हो गए हैं, अभी तक ड्रग इंस्पेक्टर साहब यहाँ पे नहीं आए। जिस दिन ये आपने न्यूज़ ब्रेक की तो दूसरे रोज़ मुझे ड्रग इंस्पेक्टर की कॉल आई है जी कि आप निशानदेही करें, आप नाम बताएं। तो मैंने उन्हें कहा जी कि हमारा काम है निशानदेही करना, आप आके चेक करें कौन सा किसके पास कौन सी अद्वियात है। उनका जवाब था जी कि मैं एक हफ़्ता या डेढ़ हफ़्ता पहले गुलपुर में चेक इन करके आया हूँ, आप भी साफ़ी हैं, आप भी इधर नहीं, मौजूद होते उन्होंने हैं। उन्होंने अगर चेकिंग किया, मैंने आज दिन तक मुझे भी और आपको भी सालों के हिसाब से फील्ड में हो गए, और हर शख्स न सिर्फ कोटली बल्कि दीगर अजला से भी हमें, हमारे जो साथी हैं, दीगर अवाम हमें जानती है हमारे काम की वजह से। हम सिर्फ गुलपुर के नहीं, दूर दराज जहाँ पर भी कोई इशू होता है वहाँ पर पहुँचते हैं अपने वसाइल खर्च करके, लेकिन हम गुलपुर के अंदर मौजूद होते हैं। लेकिन हमें आज तक दिन तक हमें मालूम नहीं हुआ कि ड्रग इंस्पेक्टर साहब ने गुलपुर में किसी मेडिकल स्टोर की चेकिंग की हो, बिल्कुल ऐसे ही है, मैं यही गुजारिश या कर रहा फिर वो हूँ। खुद आते हैं। मेरे हिसाब से मुख्तलिफ जिस तरह आपने बताया है, तो वहाँ पर फ़ोटो सेशन करके उनसे कुछ अपना हिस्सा लेके चले जाते हैं और फ़ोटो अपलोड कर देते हैं कि चेकिंग मैंने की है। तो फिर दीगर लोगों को तो पता ही नहीं है कि कौन सी चेकिंग हुई है, कौन से यहाँ पर ड्रग इंस्पेक्टर साहब आए हैं। जिस तरह दीगर चलो लोग आते हैं इंतज़ामिया के, तो चलो लोगों को पता तो चलता है ना, एक आध दिन तो लोगों को पता चलता है, उनको इल्म होता है कि यहाँ पर कोई चेकिंग करने के लिए आया है। लेकिन हमने तो खुद भी नहीं देखा कि ड्रग इंस्पेक्टर साहब ने कभी इन मेडिकल स्टोरों का जो है ना चेकिंग यहाँ पर की हो कि यहाँ की किस तरह की अद्वियात फ़रोख्त हो रही हैं और दीगर जो इशू है। जी, बिल्कुल ऐसे ही है, मैंने यही गुजारिश करा है। देखें कि तकरीबन 12-13 साल हो गए मुझे इस फील्ड में, और उससे पहले भी हम यहीं रहे हैं। सिवाय एक बार आज से तकरीबन 5-6 महीने पहले एक दिन ड्रग इंस्पेक्टर साहब आए, एक स्टोर पे बैठ के। यहाँ एक बंदा कोई जो मसलन टैबलेट वगैरह थी वो शेयर कर रहा था। इसके अलावा आज तक हमने नहीं सुना कि ड्रग इंस्पेक्टर यहाँ आए। मैंने भी उनसे यही सवाल किया जी कि अगर आप यहाँ आते हैं, यहाँ प्रेस क्लब मौजूद है, यहाँ साफ़ी हैं, यहाँ सिविल सोसाइटी के लोग हैं, आप उनमें से किसी को चेक करें, आया हमें भी पता चले कि आप आए हैं, आपने चेक इन की है, आपने उस पे क्या कार्रवाई की है। जहाँ तक बात ये है कि उस दिन मैंने अभी पॉइंट रेज़ किया था, एक तो नशावर इंजेक्शन का कहा था ना, दूसरा ये है कि जो मसलन नशावर ममनू अद्वियात हैं, नशावर ममनू अद्वियात की भरमार है, ठीक अच्छा। है? उस पे क्या कार्रवाई हो रही है, क्या अमल हो रहा है, अभी भी हस्बे साबिक वही हुआ। ड्रग इंस्पेक्टर साहब ने यकीनन यहाँ जो ये मेडिकल काम करते होंगे उन्हें कहा होगा कि देखें जी कि आपकी वजह से इतना शोर बढ़ाई हो, तो उन्होंने यकीनन अपनी बोली बढ़ाई होगी, हिस्सा पहुँचा होगा, उसके अच्छा, उस बाद दिन फिर मैं खामोश। कोटली गया, जो यहाँ पर वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर की भी आमद थी, तो मैं पहुँचा तो हर शख्स जो भी देख रहा था तो यही हमसे सवाल कर रहा था कि मेडिकल स्टोर कौन-सा है, कौन-सी अद्वियात। तो वो जो चीज़ है हर जगह पर वायरल है। निशानदेही करने के बावजूद लम्हा फ़िक्रिया ये है कि जो ड्रग इंस्पेक्टर हैं, जिनकी ज़िम्मेदारी है कि फ़ौरी तौर पर एक्शन लेते हो, और यहाँ पर जितने मेडिकल स्टोर हैं, हम ये नहीं कहते कि सब मेडिकल स्टोर वाले भी इस तरह की चीज़ें फ़रोख्त करते हैं। जो भी इस तरह की फ़रोख्त कर रहा है उसके खिलाफ फौरी तौर पर कार्रवाई करते, चेकिंग करते, लोगों को पता चलता कि वाक़या ही उन्होंने कोई एक्शन लिया है। लेकिन उनको अभी तक कोई टस से मस नहीं, और 2-4 दिन में उन्होंने जो एक छोटी-सी वो सोशल मीडिया के ऊपर अपना जो मौक़िफ़ है, मेडिकल स्टोर हज़रात हैं, उनका जो मौक़िफ़ है वो अपलोड करवाया। ये भी यकीनन उन्होंने कहा होगा कि अगर नहीं अपलोड करोगे तो फिर आपको ही भुगतना पड़ेगा, हिस्सा तो आपको ही देना पड़ेगा। बिल्कुल ऐसा ही है, मैं अर्ज़ कर चुका हूँ कि ये उनकी एमा पे किया गया है। और दूसरा ये है कि देखिए ना, ये इस पे कार्रवाई, हमारा काम है निशानदेही करना। अभी ये महकमा सेहत के जो हुकाम बाला हैं उनके लिए भी लम्हा फ़िक्रिया है कि देखें कि एक अभी तक इस पे कोई कार्रवाई अमल में ना लाई जा सकी। और यकीनन आप जब कहते हैं कि इस पे मैं पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ कि उन्होंने अपनी बोली बढ़ाई होगी, अपना जो हिस्सा है, अपनी जो मंथली है वो बढ़ा के, उन्हें क्या गर्ज़ है यहाँ पे। तो रमीज़ भाई, मेडिकल स्टोर वालों ने ये कहा है कि हम में से तो कोई, जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कि हम अपने साथियों को दफ़ा करेंगे, इस तरह तो नहीं होगा। और हम में से कोई भी, जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया कि हम में से कोई भी इस तरह की अद्वियात नहीं फ़रोख्त करता, तो उनको चाहिए कि रमीज़ भाई को निशानदेही करें। तो इस हवाले से क्या कहेंगे? देखें जी, मेडिकल स्टोर मालिकान ने जो है कहा कि हम में से कोई नहीं कर रहा।
پورے گلپور کے جتنے میڈیکل سٹور ہیں وہ وہاں پہ وہ سارے بندے بیٹھے ہوئے تھے، تو کوئی وہ خلائی مخلوق تو نہیں آتی یا کوئی وہ باہر سے بندہ تو نہیں آتا، انہی میں سے ایک بندہ ہے، ان میں ہی بیٹھا ہوا ہے۔ اب اسے آپ سمیت مجھ سمیت کس کو نہیں پتا یہ کام کون کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں کہ ہمارے پاس ثبوت پروف موجود ہیں، ہم تو ان میڈیکل سٹور مالکان کو تو نہ ان کو کوئی اختیار ہے اور نہ ہم انہیں دکھا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جو بندے یہ کام کرتے ہیں ان کے ہر بندے کے پاس مثلا پولیس کے پاس ریکارڈ موجود ہے کون یہ کام کر رہا ہے۔ جو نشہ آور ممنوع ادویات کے جن کے سائیڈ ایفیکٹ یہاں کے ایک دو بندے جن کو ہوئے ہیں ان کے ہمارے پاس پروف موجود ہیں کہ وہ انہوں نے کہاں سے جو ممنوع ادویات ہیں وہ لی اور اس کے کیا سائیڈ ایفیکٹ ہوئے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ جو ایک پچھلے دنوں وہ منشیات سے متاثر ایک شخص ہے، وہ لڑکا تھا ادھر، کیا نام ہے، خان تھا، اس کی ریکارڈنگ ہمارے پاس بھی ہے اور ذمہ داران کے پاس بھی ہے، انتظامی ذمہ داران کے پاس بھی ہے کہ وہ کہاں سے انجیکٹ کرواتا رہا، اس کے جو بھی معاملات ہیں۔ اب دیکھیں کہ آپ چور کو بیچ میں بٹھا کے کہتے ہیں کہ ہم میں سے کوئی نہیں ہے، تو وہ باہر سے تو بندہ نہیں آتا نا۔ آپ اب اگر دفاع کرتے ہیں تو آپ چور کو باہر نکال کے کریں نا، آپ کہیں جی کہ یہ بندہ مشکوک تھا یا جس پہ ہمیں شک تھا وہ ہم نے نکال دیا، وہ آپ کریں تو پھر تو آپ جائز ہے۔ دیکھیں نا، میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ نشہ آور ادویات یا ممنوع ادویات وہ تو تقریباً تھوڑی بہت تو ہر جگہ ہوتی ہیں، وہ شاید ایک کرتا ہوگا۔ ان کو پرابلم کیا ہے؟ ان کو پرابلم یہ ہے کہ جو ممنوع ادویات ہیں اس کی سیل ہے، اس کے ساتھ کوئی بے نمبری ادویات جنہیں کہتے ہیں، ہمارے یہاں تو نمبر تو ان کے ہے ہی نہیں ہے نا، بے نمبری ادویات کی فروخت تو ہو رہی ہے۔ انہیں پرابلم یہ ہے کہ اب ہمارے خلاف گھیرا تنگ ہوگا، انسپیکٹر آئیں گے، وہ ہمیں کہیں گے، تو وہ اپنے اس چیز کو بچانے کی خاطر انہوں نے کیا، لیکن بہتر ہوتا کہ آپ جو چور تھا اسے نکال کے کرتے تو ہمیں بھی خوشی ہوتی جی، ہم بھی آپ کا ساتھ دیتے جی کہ ٹھیک ہے جی آپ کا رائٹ ہے، آپ نے کیا۔ تو آپ کا جس طرح آپ نے بتایا کہ تمام تر جو ثبوت ہیں آپ کے پاس موجود ہیں، کس جگہ سے وہ ادویات لی جاتی رہی اور کون سا میڈیکل سٹور وہ دیتا ہے، جب وقت آنے پر آپ وہ ثبوت بھی دیں گے اور جو ریکارڈنگ ہے آپ کے پاس موجود ہے، لیکن اس کے باوجود آخر میں ہمارے ان میڈیکل سٹور حضرات اور ہمارے جو ضلعی ڈرگ انسپیکٹر ہیں جن کی ذمہ داری یہ بنتی ہے، ان کے لیے کیا پیغام دیں گے؟ پیغام دیکھیں، ہم تو اپیل ہی کر سکتے ہیں، ہم منسٹر ہیلتھ، ڈی جی ہیلتھ، سیکرٹری ہیلتھ سے مؤدبانہ اپیل کرتے ہیں کہ وہ اس معاملے پہ سنجیدگی سے نوٹس لیتے ہوئے جو ڈرگ انسپیکٹر ہیں انہیں اس بات کا پابند کریں کہ وہ گلپور سمیت جہاں بھی جو ان کی رینج ہے وہاں پہ جائیں اور جو یہ انسانی جانوں کے ضیاع بننے والی جو چیزیں ہیں ان کو کنٹرول کریں۔ ویسے بھی دیکھیں نا، یہ ممنوع ادویات ہیں، ان کی فروخت جو ہے، خرید و فروخت پہ پابندی ہے۔ اب اس پہ کام کرنا، اس کا خاتمہ کرنا یہ ان کی ذمہ داری ہے، اور ہم آپ کے چینل کی وساطت سے ایک بار پھر ڈرگ انسپیکٹر سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ اس معاملے کا سدباب کرنے کے لیے اپنی جو فرائض ہیں انہیں بروئے کار لاتے ہوئے اس پہ کوئی ورک کریں۔ جی بالکل جی، آپ نے رمیز اختر راجہ کی گفتگو سنی ہے کہ ایک اہم ایشو کے اوپر انہوں نے کھلی کچہری میں اس کی نشاندہی کی اور اس کے بعد وہ سوشل میڈیا کے اوپر وہ چیز وائرل ہے اور ہر کوئی اس چیز کی تائید کر رہا ہے کہ یہ جو اس طرح کی ادویات ہیں، ایک طرف تو جو انتظامیہ ہے وہ اس طرح کے جو چیزیں ہیں ان کی روک تھام کرنے کے لیے پروگرام ہے ان کا انعقاد کرتی ہے تاکہ معاشرے میں ان برائیوں کو ختم کیا جائے، اور دوسری جانب ہمارے ہی جو میڈیکل سٹور والے حضرات ہیں جن میں سے سب تو نہیں لیکن کچھ لوگ معاشرے میں ہر طبقے میں ہر شعبے میں ایسے موجود ہوتے ہیں جو اس طرح کے کام کرتے ہیں، ان کی نشاندہی کرنے کی بجائے ان کو اس کی سزا دینے کی بجائے وہ جو لوگ ہیں وہ ان کا دفاع کرتے ہیں اور ان کو بٹھا کر یہ کہتے ہیں کہ ہم اس طرح کی چیزیں نہیں کرتے، حالانکہ جو انہوں نے نشاندہی کی ان کا یہ کہنا ہے کہ میرے پاس ثبوت بھی ہیں، جو لوگ ان سے ادویات لے کر جاتے رہے اور جن کو ان کا جو نقصان ہے وہ ہوا وہ بھی ثبوت موجود ہیں۔ لیکن سب سے سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہمارے جو ذمہ داران ہیں ابھی تک آج 10 دن گزر چکے ہیں، انتظامیہ کی جانب سے بھی کوئی اس پر ایکشن نہیں لیا گیا، اور بالخصوص جو متعلقہ آفیسر موصوف ہے جن کی یہ ذمہ داری بنتی تھی کہ فوری طور پر ایکشن لیتے اور کوئی نہ کوئی کارروائی کرتے اور ایسے میڈیکل سٹور کوئی
جو ہے نا عوام کے سامنے لاتے کہ جو اس طرح کی ادویات فروخت کر رہا ہے، کم سے کم اس کو پابند کرتے کہ آج کے بعد آپ اس طرح کی کوئی بھی ادویات فروخت نہیں کریں گے۔ لیکن آج 10 دن گزرنے کے باوجود، ہر طرف سوشل میڈیا کے اوپر وائرل ہونے کے باوجود ان کی جانب سے نہ تو کوئی کارروائی کی گئی، نہ ہی کوئی نوٹس لیا گیا۔ یہ ہمارے معاشرے میں بے حسی کی انتہا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ہمارے ذمہ ہیں وہ خاموش تماشائی کا کردار ادا کر رہے ہیں، اور ہماری جو نوجوان نسل ہے آئے روز وہ اس طرح کی ادویات استعمال کر کے ان کی انسانی جانوں کا ضیاع ہو رہا ہے، اور ان کے خاندان اور اہل علاقہ کے لیے ان کے جو دکھ ہیں ان میں اضافہ ہو رہا ہے۔ ہمارا مطالبہ یہی ہے کہ متعلقہ زمدران کو فوری طور پر نوٹس لے کر ایسے جو زمدران ہیں، جو ایسے میڈیکل سٹور ہیں جو اس طرح کی ادویات کہیں پر بھی فروخت کر رکھے ہیں جن کی وجہ سے انسانی جانوں کا ضیاع ہو رہا ہے، ان کے خلاف فوری طور پر کارروائی کی جائے، تاکہ جو ہماری نوجوان نسل ہے، ہمارے جو دوست احباب بھائی ہیں، وہ اس سے محفوظ رہ سکیں۔